السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول نمل بائی نمرا احمد کی یہ 21ویں قسط ہے۔ فصیل جسم پہ تازہ لہو کے چھینٹے ہیں، حدود وقت سے آگے نکل گیا کوئی۔ وہ رات کسرے کاردار پہ یوں اتری کہ اپنے اندر ڈھیروں خوفناک بھید چھپائے ہوئے تھی۔ دور جنگل سے جانوروں کے بولنے کی آوازیں، پرندوں کی سہمی ہوئی چہکار، اور پھر ہر سو طاری ہو جانے والا موت کا سناٹا، سب اس رات میں گم سا ہو گیا تھا۔ لیونگ روم میں ٹی وی چل رہا تھا اور ہاشم صوفے پہ نیم دراز، پیر میز پہ رکھے ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ سونیا اس کے کندھے پہ سر رکھے ترچھی لیٹی کسی کتاب کے صفحے الٹ رہی تھی۔ شہرین جا چکی تھی اور چند دن تک سونی ادھر ہی تھی، اور اب وہ دونوں باپ بیٹی وہاں اکٹھے بیٹھے تھے، اس بات سے یکسر بے خبر کہ ان کی دائیں سمت اورنگزیب اور جواہرات کے کمرے کے بند دروازے کے پیچھے کیا ہو رہا تھا۔ کمرے کے اندر مدھم زرد بتیاں جلی تھیں۔ جواہرات نائٹ گاؤن میں ملبوس بیڈ کے ساتھ کھڑی، حیران پریشان سی ایک فائل کے صفحے پلٹا رہی تھی۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا تھا، اندر تیز سفید روشنی میں اورنگزیب کھڑے شیو بنا رہے تھے۔ ان کو رات کو شیو بنانے کی عادت تھی۔ بلیڈ گال پہ پھیرتے ذرا وقفہ دیا اور گردن موڑ کر جواہرات کو دیکھا، جو ہنوز شوق کے عالم میں فائل دیکھ رہی تھی۔ اب اپنا میلو ڈرامہ نہ شروع کر دینا، میں فیصلہ کر چکا ہوں اور اسے نہیں بدلوں گا۔ اورنگزیب، اس نے سفید پڑتا چہرہ اٹھایا اور بے یقینی سے باتھ روم میں کھڑے اپنے شوہر کو دیکھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ تمہارا بیٹا ہے۔ جس نے مجھے بے وقوف بنا کر پیسے ہتھیانے کی کوشش کی، کم از کم وہ میرا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں۔ تنفر سے کہتے ریزر جھاگ لگے گال پہ پھیرا۔ جواہرات کے سفید چہرے میں سرخی ابھری اور پھر شیرنی کی آنکھیں بھی لال انگارہ ہونے لگیں۔ فائل پھینکی اور دندناتی ہوئی باتھ روم کے دروازے تک آئی۔ تم نے اس کے اکاؤنٹس فریز کر دیے۔ میں چپ رہی، اس سے بات نہیں کر رہے، میں چپ رہی، مگر تم اس کی کمپنی اس سے واپس لے رہے ہو، تم اس کو کلاش کر رہے ہو، میں اس پہ چپ نہیں ہوں گی۔ وہ غصے سے پھنکاری تھی۔ اپنی معلومات میں مزید اضافہ کر لو۔ آئینے میں خود کو دیکھتے اورنگزیب نے تھوڑی پہ ریزر پھیرا۔ میں اس کو یہاں سے بھیج رہا ہوں، مجھے وہ اپنے ارد گرد برداشت نہیں ہے۔ وہ تمہارا بیٹا ہے، وہ چلائی۔ ساؤنڈ پروف دیواروں نے تمام آوازیں دبا لیں۔ باہر لاؤنج میں بیٹھے ہاشم اور سونیا بے خبر ٹی وی دیکھتے رہے۔ باتھ روم کے عین اوپر ہاشم کی بالکنی میں کھڑی پودوں کو پانی دیتی میری NGO بھی بے خبر گنگناتی ہوئی پانی دیتی رہی۔ اس لیے اسے اب ایک عرصہ میرے بغیر رہنا ہوگا، خود کمائے گا خود کھائے گا۔ یہ سزا ہے، یہ انتقام ہے۔ تم چاہو تو اپنے بیٹے کے ساتھ جا سکتی ہو۔ اس بات پہ جواہرات نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ تم ہو کون مجھے یہاں سے نکالنے والے؟ وہ سرخ آنکھوں سے غرائی تھی۔ میں اس گھر کا مالک ہوں۔ تم ایک احسان فراموش، بے حس اور گھٹیا انسان ہو، وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ سانس بے ترتیب ہو رہا تھا اور آنکھیں لال۔ اورنگزیب کے کان سرخ ہوئے، غصے سے اسے دیکھا، وہی غصہ جو ورثے میں نوشرواں اور فارس نے لیا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھو اور اپنے بیٹے سے کہو کہ کاغذات پہ دستخط کر دے، ورنہ مجھے دوسرے طریقے بھی آتے ہیں۔ تم ایسا نہیں کرو گے؟ وہ چوکھٹ پہ ہاتھ سختی سے جمائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غرائی۔ ہاشم ایسا نہیں ہونے دے گا۔ میں مالک ہوں، ہاشم نہیں۔ تمہارے بیٹے کیا، میں تمہیں بھی عرشہ سے بے دخل کر سکتا ہوں۔ تمہاری سوچ ہے۔ نفرت سے انہیں دیکھا۔ نوشرواں اب ادھر نہیں رہے گا، میری طرف سے وہ آزاد ہے۔ جیسے میں نے محنت کر کے کمایا وہ بھی کما لے۔ محنت؟ میرے باپ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہو تم، یہ سب میرے باپ کا تھا، تم اپنے ساتھ نہیں لائے تھے۔ وہ شدید حقارت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اورنگزیب غصہ ضبط کیے اسے دیکھتے رہے، پھر سر کو اس بات میں ہلایا۔ میں مزید کیا کر سکتا ہوں بتاؤں تمہیں؟ میں علیشا کو اس گھر میں لا سکتا ہوں، بلکہ اچھا کیا تم نے فیصلے میں میری مدد کر دی۔ ہاشم تو ویسے بھی اس کی فیس دینے کا سوچے ہوئے ہے، وہ اس فیصلے سے بہت خوش ہوگا۔ اس کو مزید اشتعال دلا کر وہ دوبارہ آئینے میں دیکھتے شیو کرنے لگے، اور چوکھٹ میں کھڑی نائٹ گاؤن میں ملبوس جواہرات کا پورا جسم جل کر بھسم ہو گیا۔ لب بھینچے گہرے گہرے سانس لیتی، سرخ دہکتی آنکھیں اورنگزیب پہ جمائے کھڑی۔ اس زخمی شیرنی کے اندر ایک جوار بھاٹا سا پکنے لگا، برسوں کا دبا لاوا ابلنے لگا، اتنا زیادہ کہ اس کے تیز ہوتے تنفس کی آواز اورنگزیب کو بھی آنے لگی۔ نظریں موڑ کر اسے اسی حقارت سے دیکھا۔
اپنی بدصورت شکل لے کر تم بھی یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ کون کہاں جائے گا یہ فیصلہ اب میں کروں گی، نفرت سے کہتی وہ پیچھے ہٹی۔ میں ساری عمر تمہاری ہر بری بات برداشت کرتی رہی، لیکن تم مجھے اور میرے بیٹے کو یہاں سے بے دخل کرنا چاہتے ہو۔ اب تم دیکھو کہ میں کیا کرتی ہوں۔ پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ ڈریسنگ ٹیبل تک آ رکی۔ وہاں سامنے اس کا ہیئر اسٹریٹننگ آئرن راڈ رکھا تھا۔ وہ کوئی عقل و خرد سے بیگانہ لمحہ تھا جب اس نے راڈ اٹھائی اور کمر کے پیچھے کر لی، پھر قدم قدم چلتی باتھ روم کی چوکھٹ تک آئی۔ اورنگزیب کے آدھے چہرے پہ ابھی فوم تھا، گال پہ کوئی کٹ لگا تھا جس کو صاف کرنے کے لیے وہ ٹیشو لینے نیچے جھکے، تبھی ان کی جھکی گردن کے پیچھے آئینے میں جواہرات کا چہرہ ابھرا، نفرت اور غضب سے بھری آنکھوں سے پر چہرہ۔ اورنگزیب ٹیشو اٹھا کر سیدھے ہوئے تو ٹھٹکے، مگر جواہرات نے پوری قوت سے آئرن راڈ ان کی سر کی پشت پہ ماری۔ وہ لڑکھڑائے اور دائیں جانب جا گرے۔ ٹائلز کے فرش پہ پہلو کے بل، کوہنی کے بل، ایک کٹ کن پٹی پہ لگا اور پھر سیدھے ہوئے۔ جہاں جواہرات نے مارا تھا وہ جگہ فرش سے آ لگی، خون نکل نکل کر بہنے لگا۔ جواہرات ہاتھ میں آئرن راڈ پکڑے انہی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی، اور وہ اس کے قدموں کے پاس بے یقین سے گرے پڑے تھے۔ جو الفاظ اٹک اٹک کر نکلے، درد سے بولنے کی کوشش کی، اپنا ہاتھ اٹھا کر بڑھانا چاہا کہ وہ ان کو تھام کر اٹھائے، مگر وہ چوکھٹ پہ کھڑی رہی، لب بھینچے شعلہ بار نظروں سے انہیں دیکھتی۔ غریبی میں اور امیری میں، بیماری میں اور صحت میں ہم ساتھ رہیں گے، حتیٰ کہ موت ہم کو جدا کر دے۔ اور وہ ان کے ساتھ ہی کھڑی تھی، مگر موت ابھی جدا کرنے نہیں آ رہی تھی۔ گہرے گہرے سانس لیتے اورنگزیب کا خون نکلنا رک گیا تھا۔ چوٹ شدید تھی مگر جان لیوا نہیں۔ انہوں نے ہتھیلی کے بل اٹھنے کی کوشش کی۔ جواہرات چونکی، پھر فوراً پیچھے ہوئی، واپس کمرے میں آئی، صوفے پہ رکھا کشن اٹھایا، واپس اورنگزیب تک آئی۔ وہ اٹھنے کی ناکام کوشش اور تکلیف کے احساس سے ہانپنے لگے تھے۔ ان کے سر کے قریب وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی اور کشن ہاتھ میں پکڑے ان کی اوپر جھکی۔ مجھے تمہارے ساتھ یہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ کشن اورنگزیب کے منہ پہ جما کر دبایا، یوں کہ آنکھیں کشن سے باہر تھیں اور ان کی آنکھوں میں بے پناہ بے یقینی امڑ آئی۔ وہ بے اختیار اپنے بے جان ہاتھوں سے اس کی انگلیاں ہٹانے کی کوشش کرنے لگے۔ چیخیں، آوازیں، سب کشن کے اندر دب گیا۔ وہ چہرہ ان کے کان کے قریب کیے کہہ رہی تھی، کیا تم جانتے ہو میں نے اور ہاشم نے تمہارے لیے کیا کچھ کیا؟ ہولے سے کہتے اس نے کشن مزید زور سے دبایا۔ مزاحمت کرتے اورنگزیب اس کے ہاتھ کو پکڑے پاؤں ادھر ادھر مار رہے تھے۔ ہم نے وہ کیا تھا جس کا الزام فارس کو لینا پڑا۔ ہاشم نے مروایا تھا ان 2 لوگوں کو۔ کیا تم نے سنا؟ تمہارا بھانجا بے گناہ تھا۔ کیا تم نے سنا؟ ہاشم نے کیا تھا یہ سب، اور میں بھی اس میں شامل تھی۔ کیا تم نے سنا؟ اورنگزیب کے پاؤں ساکت ہو گئے۔ جواہرات کے ہاتھوں کو ہٹاتے ہاتھ بھی ٹھہر گئے تھے۔ جواہرات نے چہرہ اٹھا کر دیکھا، ان کی بے یقینی اور دکھ سے پھیلی آنکھیں ساکت تھیں۔ سانس نکل چکا تھا، مگر کیا آخری بات انہوں نے سنی تھی؟ کیا پہلے سانس نکلا تھا یا پہلے دل نے صدمے سے کام کرنا چھوڑا تھا؟ اس نے کشن ہٹایا، چونکہ ان کے سر سے نکلتا خون فرش پہ دوسری طرف کو جا رہا تھا، سو جواہرات کے کپڑوں پہ خون کا کوئی نشان نہیں لگا تھا۔ وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی، اورنگزیب کی کھلی آنکھیں، کھلے لب اور بے حس و حرکت وجود اس کے قدموں میں پڑا تھا۔ ایک ہاتھ میں اسٹریٹنر راڈ اور دوسرے میں کشن لیے کھڑی، جواہرات کے سنگ دل چہرے کے رنگ بدلنے لگے۔ ایک دم چونک کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ باتھ روم میں کھڑی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا تھا اور اس کا بیٹا چند قدم دور دیوار کے پار موجود تھا۔ اوہ خدایا! وہ بدک کر پیچھے ہٹی، ہراساں نظروں سے اورنگزیب کی لاش کو دیکھا۔ اس کے چہرے پہ پسینہ آنے لگا۔ اوہ خدا! اب وہ کیا کرے؟ جواہرات سینے پہ ہاتھ رکھے اپنی بے ترتیب دھڑکنیں سنتی کتنی دیر دیوار سے لگی کھڑی، تیز سانسیں لیتی رہی۔ بمشکل اعصاب بہتر ہوئے تو وہ باتھ روم سے نکلی، کمرے کے دروازے تک آئی، اسے ذرا سا کھولا۔ در سے باہر صوفے پہ بیٹھے ہاشم اور سونیا نظر آئے۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ وہ اس کا ہر مسئلہ سنبھال لیا کرتا تھا، مگر آج وہ ہاشم کو نہیں بلا سکتی تھی۔ اسے جو کرنا تھا خود کرنا تھا۔ کشن اور آئرن راڈ اورنگزیب کی لاش کے ساتھ ہی گرے تھے۔
وہ تیزی سے اندر آئی، خون کے تالاب سے پیر بچاتی وہ دونوں چیزیں اٹھائیں، ڈریسنگ روم کی وارڈروب کھولی، اوپری خانے میں پیچھے کر کے ان کو گھسایا، الماری بند کر کے لاک کی اور پھر مڑی تو بیڈ کنارے گری فائل نظر آئی، وہ جو فساد کی جڑ تھی۔ پھرتی سے اس کو بھی دراز میں گھسایا، پھر آگے آئی، ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، ریشمی گاؤن کندھوں سے ڈھلک رہا تھا، چہرہ سفید تھا، بالکل مردہ، اور آنکھیں نہیں، اس کی آنکھیں ناقابل بیان تھیں، ان کی کیفیت لکھی نہیں جا سکتی۔ وہ باتھ روم میں داخل ہوئی، سنک کے اوپر کھڑے نل کھولا، چہرے پہ پانی ڈالا، پھر اسے تولیے سے تھپ تھپایا، قدرے سکون آیا۔ سنک کے مرمری پتھر پہ ہاتھ رکھے اس نے نیچے دیکھا، اورنگزیب کی کھلی آنکھوں والی لاش ہنوز پڑی تھی۔ اب اسے کیا کرنا تھا؟ یہ اس نے نہیں کیا تھا، یہ صرف اور صرف ایک حادثہ تھا، اور اسے حادثہ کیسے بنانا تھا؟ جواہرات کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ اس نے پہلے باتھ روم کے دوسرے دروازے کو دیکھا جو پچھلے برآمدے میں کھلتا تھا، اور پھر واپس کمرے میں آئی۔ کمرے کا بھی ایک دروازہ پچھلے برآمدے میں کھلتا تھا۔ جواہرات نے اس دروازے کی چٹخنی گرا دی اور پھر سے باتھ روم میں آئی، دروازہ اندر سے بند کیا۔ یہ اس طرح اورنگزیب نے لاک کیا ہوگا، پھر وہ شیو بنانے لگے ہوں گے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے شیو کے سامان کو سنک کی سلیب پہ پھیلایا۔ ریزر اورنگزیب کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا، اس نے وہ اٹھا کر ان کے ٹھنڈے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ ان کا چہرہ دیکھنے سے احتراز برت رہی تھی، اور شیو کے دوران انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ ٹونٹی لیک ہو رہی ہے۔ کہتے ہوئے سنک کے نیچے جھکی، وہ نیچے سے کھلا تھا، اس نے پائپ میں ریزر سے ہلکا سا کٹ لگایا، پانی دھار کی صورت ٹپکنے لگا۔ وہ اس طرف جا رہا تھا جہاں اورنگزیب کا وجود گرا پڑا تھا، اور پھر اس پانی سے وہ پھسل گئے، سر پہ چوٹ لگی اور بڑبڑاہٹ روکی۔ ان کی لاش کی ایک طرف سے احتیاط سے پھلانگ کر وہ باتھ روم کے دوسرے دروازے تک آئی جو برآمدے میں کھلتا تھا۔ اس نے سوچا کہ ایک آخری نظر مڑ کر اورنگزیب کو دیکھے، مگر وہ پلٹے بنا دروازہ کھول کر باہر آئی اور اسے احتیاط سے اپنے پیچھے بند کیا۔ باہر سرد ہوا ہر سو چل رہی تھی، ریشمی گاؤن کو خود پہ لپیٹتے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس طرف CCTV کیمرے نہیں تھے، آس پاس کوئی ملازم بھی موجود نہیں تھا، وہاں اندھیرا اور سردی تھی، نیچے فارس کی انیکسی بھی اندھیرے میں ڈوبی دکھائی دیتی تھی۔ جواہرات سے چند قدم کے فاصلے پہ کمرے کا دروازہ تھا جس کی چٹخنی اس نے اندر سے گرا رکھی تھی، سینے پہ بازو لپیٹے سر جھکائے وہ دروازے کی طرف جا رہی تھی جب مسز کارٹر آواز پہ وہ کرنٹ کھا کر اچھلی، ادھر ادھر دیکھا، پھر گردن اٹھائی۔ اوپر ہاشم کی بالکنی میں پودوں کو پانی دیتی میری جھکی کھڑی تھی۔ آپ اتنی ٹھنڈ میں باہر ہیں، کیا میں آپ کو شال لا دوں؟ وہ فکر مندی سے کہتی پانی کی بکٹ رکھنے لگی۔ جواہرات نے سفید پڑتے چہرے پہ بمشکل مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ نہیں، میں اندر جا رہی ہوں، یہ پودے دیکھنے آئی تھی۔ برآمدے میں قطار میں رکھے پودوں کی طرف اشارہ کیا، خواہ مخواہ کی وضاحت۔ میں نے ان کو وقت پہ پانی دے دیا تھا۔ اوکے، تم ایسا کرو، اورنگزیب کے لیے کافی بنا دو، وہ ابھی شاور لیں گے، 15-20 منٹ تک لے آنا۔ اور پھر بدقت مسکرائی، سانس ابھی تک اٹکا تھا۔ میری نے اس بات میں سر ہلا دیا، اورنگزیب صرف اس کے ہاتھ کی کافی پیتے تھے۔ جواہرات کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی اور پھر پشت دیوار سے لگا کر آنکھیں بند کیے گہرے سانس لینے لگی۔ میری نے کچھ نہیں دیکھا، میری نے کچھ نہیں دیکھا، اس نے خود کو تسلی دی۔ پھر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف آئی، سٹول پہ بیٹھی، سپنج اٹھایا، چہرے پہ پاؤڈر کیا، آنکھوں میں مسکارا اور ہونٹوں پہ ہلکی سی لپسٹک۔ مسکرانے کی کوشش کی، کیا وہ بہتر لگ رہی تھی یا اس کی آنکھیں ابھی تک کھوکھلی دکھ رہی تھیں؟ گاؤن کی ڈوری کسی اور موبائل اٹھائے وہ باہر نکلی۔ ہاشم اور سونیا بدستور اسی طرح بیٹھے تھے، ٹی وی چل رہا تھا۔ ہاشم، میرا جی میل نہیں کام کر رہا، کیا تم اسے فکس کر دو گے؟ موبائل فکر مندی سے کہتے اس کی طرف بڑھایا۔ وہ جو ابھی ماں کے چہرے کو دیکھ بھی نہ پایا تھا، نگاہیں موبائل پہ جھکا دیں اور اسے اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اسکرین پہ انگلی چلاتا دیکھنے لگا۔ جواہرات اس کے قریب صوفے پہ بیٹھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی، انگلیاں باہم ملائیں، گویا ان کی لرزش روکنے کی صحیح کی۔ میل سینڈ نہیں ہو رہی، اپنے اکاؤنٹ کی طرف کچھ بھیج کر دیکھو۔ اوکے، وہ ٹائپ کرنے لگا۔ یہ ہاشم ہے موم کے فون سے لکھا اور اپنی ای میل پہ بھیجا۔ چلی گئی، شاید کوئی وقتی ایرر ہو، مسکرا کر کہتے موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ جواہرات نے بدقت مسکراتے اسے تھاما، وہ پھر سے ٹی وی دیکھنے لگا۔ تمہاری اپنی ڈیڈ سے کوئی بات ہوئی؟ شیرو کے بارے میں؟ نہیں، میں ان کے غصے کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار کرنا چاہتا ہوں۔ علیشا کے بارے میں؟ وہ ذرا توقف کے بعد اٹک اٹک کر کہنے لگی، نگاہیں ٹی وی اسکرین پہ جمی تھیں۔
تم اس کی فیس دینے لگے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اپنے ڈیڈ سے ایک دفعہ کھل کر بات کر لو، کیا پتہ وہ خود بھی دل سے یہی چاہتے ہوں اور اسی بہانے شیرو کو معاف کر دیں۔ بولتے بھی اسے لگا اسے گردن پہ پسینہ آ رہا ہے اور شاید ہتھیلیوں کے اندر بھی دل بھی دھک دھک کر رہا تھا۔ ہاشم آنکھیں ٹی وی پہ جمائے چند لمحے خاموش رہا۔ اب نہیں دے رہا فیس، ضرورت نہیں رہی۔ وہ چونکی۔ کیوں؟ اس نے پیسے کے لیے جرم کیا، پکڑی گئی، اب جیل میں ہے اور یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں رہی۔ جواہرات دم سادے اسے دیکھے گئی، اسے یوں لگا آنسو آنکھوں سے ابلنے کو بےتاب تھے، مگر اس نے انہیں نگل لیا۔ آئی ایم سوری۔ ہاشم نے بس سر کو خم دیا اور اسکرین کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ دونوں کچھ نہیں بولے حتیٰ کہ میری کافی کی ٹرے اٹھا لائی۔ سوری مجھے دیر ہو گئی، میرے بیٹے کا فون آ گیا تھا۔ وہ عادتاً وضاحت دیتی کمرے کی جانب بڑھی۔ کاردار صاحب سے کہنا باہر آ جائیں، ہاشم نے ان سے کچھ بات کرنی ہے۔ جواہرات نے پکارا، وہ سر ہلا کر اندر چلی گئی۔ چند ہی لمحوں بعد باہر نکل آئی۔ سر باتھ روم میں ہے، میں نے کافی ٹیبل پہ رکھ دی۔ جواہرات نے ہاتھوں کی نمی مٹھی میں چھپاتے تعجب سے اسے دیکھا۔ ابھی تک نہیں نکلے؟ شاید شیو بنانے لگے ہوں۔ اوکے تم جاؤ۔ اور جیسے سر جھٹک کر خود ہی مطمئن ہو گئی۔ میں ان سے بھی اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ کافی دیر بعد وہ بولا، دیکھ ہنوز ٹی وی کو رہا تھا۔ مگر تمہیں کرنی چاہیے، وہ نرمی سے بولی تو ہاشم چپ رہا۔ چند منٹ یوں ہی بیٹھا سوچتا رہا، پھر اٹھا۔ اوکے۔ پھر اورنگزیب کے کمرے کی جانب بڑھا۔ جواہرات کا میک اپ سے ڈھکا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ زور سے صوفے کی گدی مٹھی میں بھینچی۔ سانس روکے ہاشم کو اندر جاتے دیکھا۔ اس نے دروازہ کھولا، کمرہ خالی تھا، کافی میز پہ دھری تھی، ادھر ادھر گردن گھمائی۔ باتھ روم کا دروازہ بند تھا۔ ہاشم واپس پلٹ آیا۔ چوکھٹ میں وہ ایک دم ٹھہرا۔ جواہرات اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ڈیڈ کتنی دیر سے اندر ہے؟ کیا ابھی تک نہیں نکلے؟ وہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی، چہرے پہ در آتی پریشانی چھپا نہیں سکی۔ وہ اتنی دیر کبھی بھی نہیں لگاتے۔ ہاشم ایک دم مڑا اور باتھ روم کے دروازے تک آیا۔ اسے کھٹکھٹایا، پہلے ہلکا، ڈیڈ، پھر زور سے، ڈیڈ، ڈیڈی، آپ ٹھیک ہیں؟ جواہرات تیزی سے اس تک آئی۔ اورنگزیب، کانپتی آواز میں پکارا۔ ہاشم اب پریشانی سے دروازہ دھڑدھڑا رہا تھا۔ اس دروازے کی چابی کدھر ہے؟ نہیں، وہ چٹخنی چڑھاتے ہیں عموماً۔ وہ اب زور سے دروازے پہ ہاتھ مارنے لگا، ساتھ ان کو پکار بھی رہا تھا۔ شور سن کر میری بھاگی چلی آئی۔ ڈیڈ دروازہ نہیں کھول رہے میری، تم برآمدے والا دروازہ چیک کرو، وہ کھلا ہے کیا؟ وہ زور سے دروازے کو بوٹ سے ٹھوکر مارتے بولا۔ میری ہکا بکا آگے بڑھی کہ میں وہ دروازہ دیکھتی ہوں، تم شیرو کو بلاؤ، جاؤ میری۔ جواہرات کو قدرے چلا کر کہنا پڑا۔ میری کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے، مگر چونکہ جواہرات خود برآمدے کی طرف جانے لگی تھی تو وہ فوراً لاؤنج میں بھاگی۔ جواہرات چند ہی لمحے بعد واپس آ گئی۔ وہ دروازہ بھی بند ہے، اس نے جھوٹ بولا۔ ہاشم نے سنا بھی نہیں، وہ دیوانہ وار باپ کو پکارتے دروازے پہ بوٹ مار رہا تھا۔ ڈیڈ، آپ اندر ہیں؟ ڈیڈ! اور تبھی شیرو بھاگتا ہوا اندر آیا۔ میری بھی اس کے پیچھے تھی۔ تمہارے ڈیڈ؟ جواہرات نے اسے صورتحال سمجھانی چاہی، مگر آنسوؤں نے گلا بند کر دیا۔ اسے سمجھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ڈیڈی، ڈیڈی! وہ ہاشم کے ساتھ اسی دیوانہ وار انداز میں اونچا اونچا پکارتا دروازے کو دھکا دینے لگا۔ خاور کہاں ہے؟ جواہرات کے پوچھنے پہ میری بتانے لگی۔ وہ تو گھر جا چکا ہے، اسے کال کروں؟ ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ جو آخری شخص وہ ادھر چاہتی تھی وہ خاور تھا۔ ڈیڈ، ڈیڈ! ان کو پکارتے ہوئے ہاشم نے پوری قوت سے دروازے کو ٹھوکر ماری تو چٹخنی ٹوٹی۔ وہ اڑتا ہوا دوسری جانب جا لگا اور اندر کو لڑکتا ہاشم گرتے گرتے بچا، اور پھر اسے لگا اس کے جسم سے جان نکل گئی ہے۔ فرش پہ خون تھا اور چت گرے کھلی آنکھوں والے اورنگزیب کاردار۔ ان کی آنکھیں بالکل ساکت تھیں، چہرہ بے رنگ، نوشرواں بچوں کی طرح چیختا ان کو پکار رہا تھا۔ اور ہاشم، وہ بے دم سا گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ میری نے چیخ روکنے کو دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ لیے، پھر نگاہیں اٹھیں۔ برآمدے کی طرف کے دروازے کی چٹخنی کھلی تھی۔ میری، ہاسپٹل، ڈاکٹر، کسی کو کال کرو۔ آنسو ابل ابل کر جواہرات کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ میری کا لمحے بھر کو کنڈی پہ الجھا ذہن وہاں سے ہٹا اور وہ فوراً باہر بھاگی۔ جواہرات نے سفید بھیگے چہرے کے ساتھ اندر قدم رکھا۔ شیرو ان کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا، شاید رو بھی رہا تھا، ان کو بار بار پکار رہا تھا۔ اور ہاشم بالکل ساکت سا ان کے قریب بیٹھا تھا، ان کے بے جان لڑکے ہوئے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ جواہرات قدم قدم چلتی اورنگزیب کے سر کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ اس کے دونوں بیٹے باپ پہ جھکے تھے، دونوں میں سے کوئی بھی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔
وہ قدم قدم پیچھے ہٹی جیسے شوق اور بے یقینی سے ہٹ رہی ہو، یہاں تک کہ اس کی پشت پہ برآمدے کا دروازہ آ گیا۔ اس نے نامحسوس انداز میں ہاتھ پیچھے کیا، چٹخنی لگائی جس کی آواز شیرو کے زور زور سے باپ کو پکارنے کے شور میں دب گئی، اور پھر وہ آہستہ آہستہ چلتی اورنگزیب کے سر کے قریب آئی۔ کوئی آ کیوں نہیں رہا؟ ممی کسی کو بلائیں، ڈیڈی کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ شیرو آستین سے آنکھیں رگڑتا کہہ رہا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے ڈیڈی کو؟ ہی از ڈیڈ شیرو، ہاشم نے بے جان سے کہتے ہوئے باپ کے ہاتھ کو تھاما۔ جیسی ان کی جلد کو مس کیا، ہر سو کرب سا پھیل گیا۔ ہم باہر بیٹھے رہے، اتنے قریب، اور وہ اکیلے تھے۔ وہ پھسل گئے۔ اس نے ارد گرد گرے پانی کو دیکھا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے کہتا اٹھا اور سہارا دیکھ کر باپ کو اٹھانے لگا۔ نوشروان نے دوسرے کندھے سے انہیں تھاما۔ اور لوگ اسی دن کے لیے تو بیٹے مانگتے ہیں۔ میری واپس آ گئی تھی۔ ہاشم اور شیرو اورنگزیب کو باہر لا رہے تھے۔ میری کی نگاہیں سب سے پہلے برآمدے کے دروازے تک گئیں۔ چٹخنی بند تھی، مگر اس نے ابھی تو دیکھا تھا کہ… لیکن سوچنے کی مہلت نہیں ملی، کیونکہ جواہرات جو بالآخر ہر بوجھ سے آزاد ہو کر ساری کارروائی کامیابی سے اپنے رنگ میں دکھا کر نڈھال سی ہو گئی تھی، اور شاید اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور گرنے کو تھی کہ میری نے مسز کارڈار چلاتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کو تھاما۔ ہر شے سے بے نیاز اس کا ذہن بھیانک تاریکی میں ڈوب رہا تھا اور آنکھوں سے پانی برابر گر رہا تھا۔ اورنگزیب، آئی ایم سوری۔ بے کراں تنہائیوں کا سلسلہ رہ جائے گا، تیرے میرے درمیان بس ایک خلا رہ جائے گا۔ نیند کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ جس قسم میں اس وقت جواہرات ڈوبی تھی وہ بہت تکلیف دہ تھی، اور اس سے جاگنا اس سے بھی زیادہ کرب آمیز۔ آنکھیں کھولیں تو وہ اپنے بیڈ میں مخملی لحاف میں لیٹی تھی، پلکیں جھپکا جھپکا کر ارد گرد دیکھتے۔ وہ کوہنیوں کے بل اٹھی، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ پہلے لگا وہ خواب تھا، مگر نہیں، حقیقت لمحے بھر میں ہی سامنے ناچنے لگی۔ وہ کمرے میں تنہا تھی، مگر یقیناً گھر میں بہت لوگ جمع تھے۔ اس نے پیر زمین پہ رکھے، سائڈ ٹیبل پہ دوائیاں دھری تھیں۔ اسے سکون آور انجیکشن دے کر ڈاکٹر آفتاب ملک نے سلایا تھا۔ ان کے فیملی ڈاکٹر، سرکاری ہسپتال میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، جن کو سب سے پہلے بلایا گیا تھا۔ یہ نام ذہن میں آیا تو جھماکا سا ہوا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خوف اور وحشت نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ڈاکٹر دھوکہ کھا جائے گا کیا؟ شاید نہیں۔ بمشکل قدم قدم چلتی وہ دروازے تک آئی۔ ذرا سا کھولا تو باہر ہاشم اور خاور کھڑے نظر آئے۔ وہ آپس میں بات کر رہے تھے۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی اور میت کے گھر آنے والوں کا انتظام کھلے سبزہ زار میں تھا۔ جواہرات نے دروازے کے پیچھے کان لگا کر سنا۔ خاور کہہ رہا تھا، موت سے پہلے وہ فیروز حیات کی پارٹی سے آئے تھے۔ مجھے ڈر ہے انہوں نے سر کو کچھ ڈرگز نہ پلا دی ہوں۔ ہمیں پوسٹ مارٹم کروانا چاہیے تاکہ اگر وہ کسی اور وجہ سے پھسلے ہوں تو وہ سامنے آ جائے۔ میں اپنے باپ کی لاش کی بے حرمتی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ سیاہ کرتے اور سفید شلوار میں ملبوس تھا۔ آنکھوں میں سختی تھی، مگر چہرہ زرد اور ویران سا تھا۔ سر، وہ اتنے کمزور نہیں تھے کہ گریں تو اٹھ نہ سکیں۔ ڈاکٹر آفتاب خود اصرار کر رہے ہیں کہ پوسٹ مارٹم کروانا چاہیے، تو آپ کو کروانا چاہیے۔ ہاشم نے اب کی بار انکار نہیں کیا۔ اس کی خاموشی نیم رضامند تھی۔ جواہرات نے گہری سانس لی اور دروازہ پورا کھولا۔ باہر نکلی۔ دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاشم فکر مندی سے آگے بڑھا۔ ممی، آپ ٹھیک ہیں؟ نرمی سے اس کو شانوں سے تھاما۔ خاور نے افسوس سے تعزیت کی۔ اورنگزیب کہاں ہے؟ منع مت کرنا، میں ہوش نہیں کھوں گی۔ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھنا چاہتی ہوں۔ اس نے بھی اتنی نرمی سے کہا کہ وہ اسے کندھوں سے تھامے راہداری میں آگے لے آیا۔ یہاں ایک بیڈ روم میں ڈاکٹر آفتاب میت کے ہمراہ کھڑے تھے۔ وہ اندر آئی اور ملازموں کو باہر نکل جانے کو کہا۔ ہاشم اور میری سمیت سب نکلے اور دروازہ بند کر دیا۔ تو اورنگزیب کے سرہانے کھڑی جواہرات ڈاکٹر آفتاب کی جانب گھومی۔ وہ دونوں اب اکیلے تھے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پوسٹ مارٹم کروانا چاہیے؟ وہ تیکھی نظروں سے انہیں گھورتی ایک دم پھنکاری تھی کہ وہ جو تعزیت کرنے لگے تھے تعجب سے اسے دیکھنے لگے۔ جی، کیونکہ جو زخم ان کے… طوبہ یاد ہے کون تھی؟ ڈاکٹر آفتاب کو گویا لکوہ ہو گیا۔ ہکا بکا اسے دیکھنے لگے۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے چپتی نظروں سے دیکھتی ان کے قریب آئی، بالکل مقابل، یہاں تک کہ واضح محسوس ہونے لگا کہ وہ ان سے دراز قد تھی۔ طوبہ آپ کی بیوی کے پہلے شوہر سے ہوئی بیٹی تھی۔ یاد ہے آپ نے کیسے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اور میں نے اسے کور اپ کرنے میں آپ کی کیسے مدد کی تھی؟ آپ کی بہت ساری گفتگو ریکارڈڈ ہے میرے پاس، کیا سنوا دوں آپ کے بچوں کو؟ ڈاکٹر آفتاب نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر پریشانی سے اس کے قریب آئے۔ مسز کاردار، وہ میرے اور آپ کے درمیان تھا۔
تو پھر جیسے وارث قاضی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ نے بدلوائی تھی ویسے یہ رپورٹ بھی میری مرضی کی لکھی جائے گی۔ سمجھ آ رہا ہے میں کیا بات کر رہی ہوں؟ ڈاکٹر آفتاب کا سر خود بخود اس بات میں ہلا، وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ باہر سب لوگ بکھر چکے تھے۔ ہاشم برآمدے میں جا کھڑا ہوا تھا۔ سبزہ زار میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑا دور پہاڑوں پہ طلوع ہوتا صبح کا سورج دیکھنے لگا۔ ہاشم بھائی، وہ کب اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا اسے علم نہیں ہوا۔ سعدی کے پکارنے پہ چونکا۔ وہ جیسے خبر ملنے پہ آفس کے راستے سے ادھر ہی آ گیا تھا۔ بہت افسوس ہوا مجھے، کیسے ہوا یہ سب؟ وہ تعصب سے پوچھ رہا تھا اور پشمردہ کھڑا ہاشم آہستہ آہستہ بتانے لگا۔ آئی ایم سو سوری ہاشم بھائی، میں سمجھ سکتا ہوں جب آپ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے ہوں گے اور ان کی لاش دیکھی ہوگی تو کیسا محسوس ہوا ہوگا۔ فارس قاضی نے بھی ایسے ہی محسوس کیا ہوگا جب وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا تھا اور اس کے بھائی کی لاش پنکھے سے جھول رہی تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں۔ اور بہت سادگی سے کہتے اس نے ہاشم کا کندھا تھپتھپایا۔ وہ ایک دم چونک کر اس کو دیکھنے لگا۔ سعدی کے انداز پہ نہیں چونکا، اس نے تو انداز نوٹ ہی نہیں کیا تھا۔ بس بات دل کے اندر تک چیرتی ہوئی اتر گئی۔ وہ ساری تکلیف پھر سے یاد آ گئی۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ تھینک یو سعدی، آنے کا شکریہ۔ تمہاری بہن نہیں آئی؟ بات بدلنے کی کوشش کی۔ نہیں، وہ آفس سے سیدھے ادھر آ گیا۔ سعدی نے بہانہ گھڑ دیا۔ اب کیا بتاتا کہ جب سے علیشہ کا خط ملا تھا ہنا چپ سی ہو گئی تھی، نہ کسی سے بات کرتی نہ ہنستی۔ وہ ذرا ان مسئلوں سے فارغ ہو جائے پھر اس کا مسئلہ بھی دیکھ لے گا۔ اترتے سورج کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا تھا، جانے کس کے لیے واہ ہے تیرا آغوش کرم، ہم تو جب ملتے ہیں ایک زخم نیا لیتے ہیں۔ جیل کی اونچی چار دیواری کے اندر اس کھلے احاطے میں وہ دونوں کنارے کنارے چل رہے تھے۔ احمر مدھم آواز میں کچھ کہہ رہا تھا اور فارس آنکھیں سکیڑ کے گردن موڑ کے ایک طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ نے سوچا یہاں سے نکل کر کیا کریں گے غازی بھائی؟ تم سے مطلب؟ تو پھر اتنا پوچھ لیں کہ میں یہاں سے نکل کر کیا کروں گا؟ تم وہی کرو گے جو پہلے کر کے ادھر آئے ہو، فراڈ اور جال سازی۔ اس نے اسی خشک انداز میں کہہ کر سر جھٹکا۔ احمر نے نہایت صدمے سے اسے دیکھا۔ میں نے صرف ایک انگشت شہادت اٹھا کر دکھائی، صرف ایک دفعہ یہ حرکت کی تھی اور دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔ تم بالکل کرو گے، انسان نہیں بدلا کرتے، جو ایک دفعہ کرتے وہ دوبارہ ضرور کرتا ہے۔ ساتھ ہی جوتے سے کنکر کو ٹھوکر ماری۔ اشفاق احمد نے کہا تھا، جو اچھا انسان صرف ایک دفعہ گناہ کرے اور پھر توبہ کر لے تو وہ دوبارہ کبھی ایسا نہیں کرتا۔ یہ اشفاق احمد نے نہیں کہا، یہ تم نے ابھی ابھی گھڑا ہے۔ اس صاف کوئی پہ احمد نے ناراضی سے اسے دیکھا۔ اتنے خوش کیوں ہو رہے ہو؟ کاردار صاحب کی موت کا مجھے بھی بہت افسوس ہے، مگر کیا تم کچھ دیر خاموش نہیں رہ سکتے؟ وہ جھلا گیا۔ احمد نے ہاں کر کے منہ پھیر لیا، پھر لبوں میں کچھ بڑبڑایا، پھر ذرا کی ذرا اس کا چہرہ تکا کہ بڑبڑاہٹ کا کیا رد عمل آیا ہے، مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ آپ کو ان پہ ابھی تک غصہ ہے؟ صرف افسوس ہے، غصے والی اٹیچمنٹ نہیں رہی ان سے کبھی، اور شاید اس بات کا بھی دکھ ہے کہ وہ آپ کی بے گناہی معلوم کیے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے۔ پتہ نہیں، وہ اسی طرح بیزار سا قدم اٹھاتا رہا۔ دونوں تب رکے جب راہ میں ایک سپاہی آن کھڑا ہوا۔ تمہاری ملاقات ہے، فارس کو اشارہ کیا۔ کون؟ وہ چونکا۔ پروسیکیوٹر صاحبہ۔ ان دونوں نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ احمد کے لب اوہ میں سکڑے۔ ایک ہفتے میں دوسری ملاقات؟ یہ چڑیل کو اتنا رحم کب سے آنے لگا؟ مگر وہ سنے بغیر بے تاثر اور سخت تاثرات کے ساتھ چلتا سپاہی کے پیچھے ہو لیا۔ جب اس کے سامنے آ کر کرسی پہ بیٹھا تو ابرو تنے تھے، مگر آنکھوں کی سختی میں کمی تھی۔ وہ سفید لمبی قمیض کی اوپر سیاہ منی کوٹ میں ملبوس تھی۔ سفید دوپٹہ شانوں پہ تھا اور بال کیچر میں ہاف بندھے تھے۔ نگاہیں میز پہ رکھے اپنے باہم ملے ہاتھوں پہ تھیں۔ لونگ کی دمک برسوں بعد بھی ویسی ہی تھی۔ وہ بیٹھ چکا تو زمر نظریں اٹھا کر اس کے چہرے تک لے گئی۔ وہ اسپاٹ مگر چپتی ہوئی نگاہیں تھیں۔ ایک ہفتے میں دوسری دفعہ؟ اتنا رحم کب سے آنے لگا آپ کو؟ احمد کے الفاظ سینسر کر کے دہرائے۔ آنکھیں اس کی بھوری آنکھوں پہ جمی تھیں۔ پہلے سننے آئی تھی، اب بولنے آئی ہوں۔ دھیان سے سننا، کیونکہ جب میں بولوں گی تو آواز باہر تک جائے گی۔ الفاظ اس کے لبوں سے ادا ہوئے اور ماحول کا تناؤ بڑھ گیا۔ فارس کی آنکھوں کی نرمی مدھم ہوتی گئی۔ کہیے۔ تم نے کہا میں تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھتی، یہ بھی کہا کہ مجھے بالکل یاد نہیں کہ کبھی میں تمہاری ٹیچر تھی، تم غلط تھے۔ فارس نے گہری سانس باہر کو نکالی۔ اسے علم ہو گیا تھا، وہ جیسے ڈھیروں غصہ ضبط کرتے اسے گھورتی کہہ رہی تھی۔ جب وہ تمہارا سائیڈ کک میرے پاس آیا تب میں صرف مشکوک ہوئی تھی، مگر فارس میں تصویر کا دوسرا رخ ضرور دیکھتی ہوں۔
جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ ایک وفادار انسان ہے تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اپنے سیل میٹ سے دغا کیوں کرے گا۔ تم لوگ جیل میں کوئی ریورٹس پلان نہیں کر رہے، تم جیل توڑنے جا رہے ہو۔ اس کی سلگتی نگاہیں فارس کی آنکھوں کے اندر اتر رہی تھیں۔ وہ اسپاٹ چہرہ لیے خاموش رہا۔ ڈونٹ وری، میں اس ممکنہ جرم کو رپورٹ نہیں کروں گی۔ میرے لیے زیادہ اچھا ہے کہ تم جیل توڑو اور پھر سے وہی جرم کرو جس کے لیے اندر گئے تھے۔ پتہ ہے تم کیا کرو گے؟ آگے جھکی، میز پہ زور سے ہاتھ مارا، دہکتی آنکھوں سے اسے تنفر سے دیکھا۔ دوبارہ شادی کرو گے اور اس بیوی کو بھی مار دو گے۔ تم سب وائف کلرز کی سائیکی ایک ہی ہوتی ہے، اس لیے توڑو جیل تاکہ سب جان لیں کہ تم گنہگار تھے، اس لیے بھاگے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا کرسی پیچھے کو ہو کر بیٹھا، منہ میں کچھ چبایا ہوا تھا، شاید کوئی کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ مگر تمہیں یہ پلان کسی اور کے ساتھ مل کر بنانا ہوگا کیونکہ احمد شفیق کے خلاف چارجز پروسیکیوشن ڈراپ کر رہا ہے، ثبوت کے عدم موجودگی کی وجہ سے، سو وہ جلد رہا ہو جائے گا۔ فارس نے کوئی رد عمل نہیں دیا، بس اسے دیکھتا رہا۔ معلوم ہے کیا، اتنے سال بعد پہلی دفعہ میں نے چند دن کے لیے فرض کر لیا تھا کہ تم بے گناہ ہو۔ میں تمہارا کیس خود لینے لگی تھی۔ میں تمہیں پریزیومڈ انوسینٹ خیال کر کے تمہاری طرف کی کہانی کے حق میں ثبوت ڈھونڈنے جا رہی تھی، مگر… اور پھر اس کی آنکھوں میں صدمہ اترا۔ نفرت سے اسے دیکھتی نفی میں گردن ہلائی۔ مگر تم نے پھر مجھے استعمال کیا۔ فارس، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں تمہاری ٹیچر تھی، سعدی کی پھپھو تھی، یا کوئی بیکار چیز جس کو تم ہمیشہ استعمال کرتے جاؤ؟ میرا یہ حال کر دیا تم نے۔ کیا یہ کافی نہیں تھا جو تمہیں رہائی بھی میرے کندھے پہ پیر رکھ کے چاہیے تھی؟ آگے ہو کر ایک ایک لفظ غصے سے بولتی ہوئی زمر کی آواز بلند ہو رہی تھی، آنکھوں میں اب نمی بھی اترنے لگی تھی۔ اس حرکت کے لیے کسی بھی پروسیکیوٹر یا پولیس آفیسر کو استعمال کر سکتے تھے تم۔ کیا مجھے استعمال کرتے ہوئے اس لڑکے کو میرے لیے پیغام دیتے تمہیں ایک لمحے کو بھی احساس نہیں ہوا کہ تم بار بار ایک عورت کو استعمال کر رہے ہو؟ تم مجھ سے چاہتے کیا تھے؟ غصے سے بولتے بھی ایک آنسو آنکھ سے لڑک کر گال پہ جا گرا۔ اسے خود بھی نہیں احساس ہوا کہ کوئی آنسو گرا ہے۔ وہ تب بھی چپ رہا۔ اور معلوم ہے اتنی دیر سے تمہارے سامنے کیوں بیٹھی ہوں؟ تمہارے منہ سے صرف معذرت سننے کے لیے۔ یہ کہنا اتنا مشکل نہیں تھا فارس، مجھے دوبارہ استعمال کرنے کے لیے، میری زندگی برباد کرنے کے لیے، میری صحت تباہ کرنے کے لیے۔ کیا تم ایک دفعہ بھی معافی نہیں مانگ سکتے؟ میز پہ زور سے ہاتھ مار کر وہ آگے کو ہوئی، آنکھیں سرخ دہک رہی تھیں۔ یہ کہنا اتنا مشکل نہیں تھا فارس۔ آئی ایم سوری زمر، بس 3 الفاظ تھے۔ تم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگ کر دیکھتے، تم ایک دفعہ یہ سارے جھوٹ بولنے کی بجائے گلٹی پلیٹ کر کے دیکھتے، میں تمہارے ساتھ کھڑی ہو جاتی۔ مگر جو تم نے اب کیا ہے نا، اس سے تم میرے دل میں موجود اپنا آخری نرم گوشہ بھی کھو چکے ہو۔ تم نے ابھی اس شخص کو گنوا دیا ہے جس سے اگر تمہاری بے گناہی کا یقین ہو جاتا تو وہ تمہاری سب سے بڑی طرفدار بن سکتی تھی، مگر اب… پیچھے ہوتے ہوئے تنفر سے اسے دیکھتے نفی میں گردن ہلائی۔ اب نہیں، اب مجھے تمہارے کیس میں نہ گواہ بننا ہے نہ کچھ اور۔ میں نے اپنی گواہی بھی واپس لے لی ہے، اس لیے نہیں کہ تم سے ہمدردی ہے، صرف اس لیے کہ میں تمہارے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں رکھنا چاہتی، کیونکہ میرا تم سے کوئی ذاتی جھگڑا تھا ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو تم دیکھتے میں کیسے تمہیں انجام دیتی، لیکن نہیں۔ سر جھٹک کر میز پہ سیدھا ہاتھ مارا۔ وہ چپ چاپ بند ہونٹوں سے کاغذ چباتے اسے دیکھتا رہا۔ میں تو ایک استعمال کی شے تھی جس کے ذریعے جب چاہو تم اپنا مطلب نکالو، اور تمہیں ابھی بھی کوئی شرمندگی نہیں؟ تعجب بھرے صدمے سے اسے دیکھتی وہ نفی میں چہرہ ہلا رہی تھی۔ فارس، تم نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں کبھی اپنا گھر بسا سکوں، کبھی ماں تک نہیں بن سکتی میں۔ اس کا چباتا جبڑا رکا، آنکھوں میں چونکنے کا تاثر بھرا، جس سے اگلے ہی پل وہ چھپا گیا۔ میرے کبھی بچے نہیں ہوں گے، میرا غم لیے میرا باپ وقت سے پہلے مر جائے گا، مگر کیا تم اب بھی معذرت کے 3 لفظ نہیں کہہ سکتے؟ آئی ایم سوری زمر، یہ 3 لفظ بولنا اتنا مشکل نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں بدلے گا۔ میں اب کبھی تمہارے ساتھ کھڑے ہونے کا نہیں سوچوں گی، لیکن شاید تمہارے لیے، یہ تمہارے اپنے لیے ہو شاید۔ تیز تیز بولتے اس کو سانس چڑھ گیا تھا، سو خاموش ہو گئی۔ وہ کہہ چکی تھی جو وہ کہنے آئی تھی، اور آواز باہر تک گئی تھی یا نہیں، میز کے پار بیٹھے فارس کے اندر تک ضرور گئی تھی۔ وہ آگے کو ہوا، ہاتھ باہم ملا کر میز پہ رکھے اور سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور پھر جب وہ بولا تو ایک ایک لفظ ٹھہرا ہوا مگر مضبوط تھا۔ مجھے افسوس ہے جو آپ کے ساتھ ہوا، مجھے دکھ ہے کہ آپ کے والد آپ کا غم لے کر وقت سے پہلے مر جائیں گے، مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ کی زندگی تباہ ہوئی، بہت صدمہ ہے کہ آپ کبھی اپنی فیملی نہیں بنا پائیں گی، بہت زیادہ ہمدردی ہے کہ آپ کی صحت وقت کے ساتھ بگڑتی چلی جائے گی، مگر… ذرا سا رکا، بنا پلک جھپکے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، مگر میں فارس غازی ہوں، اور فارس غازی کی اپنی نظر میں اس کی بہت عزت ہے، سو میڈم ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر اٹرنی صاحبہ، میں
معافی نہیں مانگوں گا۔ چبا چبا کر الفاظ ادا کیے، ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، مگر میں معافی نہیں مانگوں گا۔ کھڑا ہو گیا، جھٹکے سے کرتے کا گریبان ٹھیک کیا، آستین پیچھے فولڈ کی۔ ملاقات ختم۔ وہ سلگتی نظروں سے اسے دیکھتی اٹھی، پرس اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ اسے بتایا کیوں نہیں کہ آپ نے بصیرت صاحبہ کو یہ سب کہنے کا کہا تھا؟ اسے نہیں، یہ میری غلطی تھی۔ جب وہ واپس آیا، سیل میں دیوار کے ساتھ بیٹھا تھا تو سلاخوں کے قریب کھڑے احمر نے پوچھا۔ اس سے اپنی رہائی کا سن کر خوشی نہیں ہوئی تھی، پلین غارت جانے کا افسوس زیادہ تھا۔ اپنی رہائی والی بات تو مذاق لگی تھی، اور وہ یقین کر لیتی۔ کرے یا نہ کرے، بتانا تو چاہیے تھا۔ میں ساری زندگی اس کو اپنی صفائیاں نہیں دے سکتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ جیسی ہے اسے رہنے دو، اس نے بھی بہت کچھ کھویا ہے۔ کم از کم جیل میں تو نہیں ہے وہ جل کر بولا۔ قید کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، اس کی قید اور طرح کی ہے۔ اگر اس قید میں اس کا واحد روزن کسی کو الزام دینا ہے اور دیے چلے جانا ہے تو وہ مجھے اس سے نہیں چھیننا چاہیے۔ کم از کم اس کے پاس کوئی ہے تو صحیح جس کو وہ الزام دے سکے۔ میرے پاس وہ بھی نہیں، اور جب کوئی ایسا نہ ہو تو انسان خود کو الزام دینے لگتا ہے۔ سو وہ جیسی ہے اسے رہنے دو۔ وہ مدھم آواز میں سر جھکائی کہہ رہا تھا، مگر احمر نفی میں سر ہلاتا بحث کرنے لگا، لیکن اسے سن کون رہا تھا؟ موت سے گزر کر یہ کیسی زندگی پائی، شاخ شاخ ہوتا ہے وار کا گما یارو۔ جواہرات کاردار کے کمرے میں ہیٹر کی گرمائش تھی، دوپہر میں بھی بند پردوں کے باعث اندھیرا لگتا تھا۔ وہ گردن تلے پھولے پھولے تکیے رکھے سیاہ ریشمی لحاف میں لیٹی ویران اور بیمار دکھتی تھی۔ پال کانوں کے پیچھے اڑ سے ہلکوں سے مزین روئی روئی آنکھیں، میک اپ کے بغیر پیلا کمزور چہرہ۔ وہ تھی بھی سیاہ لباس میں اور ویران آنکھوں سے دیکھ بھی پردوں کی سیاہی کو رہی تھی۔ سادی سامنے کرسی پہ گھٹنے ملا کر بیٹھا فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی طبیعت پوچھنے آیا تھا، مگر وہ سوتی جاگتی کیفیت میں بالکل بیگانی دکھائی دیتی تھی۔ دواؤں کا اثر شدید تھا۔ مسز کاردار، اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو سنبھال لے گا، بھروسہ کر کے دیکھیں اس پہ، آپ کا ہر مسئلہ وہ حل کر دے گا۔ وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا جب کھڑکی کو دیکھتی جواہرات کے لب پھڑپھڑائے۔ کیا تم نے وہ ڈاکومنٹری شو دیکھا ہے، میں غارت گر؟ وہ بولتے بولتے رکا، ذرا سا الجھا۔ وہ نیشنل جیوگرافک یا ڈسکوری وغیرہ کہاں دیکھتا تھا؟ وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ نہیں، میں دراصل اس دن اس کی ایک قسط لگی، وہ مادہ پریڈیٹرز کے بارے میں تھی، غارت گروں کی ملکہ، مادہ چیتا۔ مجھے اس نے بہت رلایا، معلوم ہے کیوں؟ آپ بتائیں کیوں؟ وہ نرمی سے آگے ہو کر سننے لگا۔ وہ گردن موڑے کھڑکی کو دیکھتی بولتی جا رہی تھی، گویا اونچا سوچنے کی کیفیت میں ہو۔ غارت گر جانتے ہو کیا ہوتے ہیں؟ پریڈیٹرز، وہ جانور جو اپنے سے کمزور کا شکار کرتے ہیں۔ تم لوگ سمجھتے ہو وہ بھوک مٹانے یا عادت دہرانے کو ایسا کرتے ہیں، مگر نہیں، مادہ چیتا ایسی نہیں ہوتی، کیونکہ نر چیتا بے وفا جانور ہے، اپنی مادہ کو اولاد کا تحفہ دے کر چھوڑ جاتا ہے۔ مادہ چیتا اپنے بچوں کو تنہا پالتی ہے، اور اس روز میں نے دیکھا اس شو میں کہ مادہ غارت گر ہونا کتنا مشکل ہے۔ پردے پہ جمی اس کی آنکھیں گلابی پڑنے لگیں، آواز رندھنے لگی۔ وہ افسوس سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اپنے غم کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی ہے، اسے یہی لگا۔ وہ ایک مادہ چیتا تھی اور اس کے 2 ننھے بچے تھے جس کے لیے شکار اسی کو ڈھونڈ کر لانا تھا۔ جانتے ہو، ہر چیتے کا توانائی کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ ایک شکار پکڑنے کے لیے وہ جتنا بھاگتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کی توانائی آدھی رہ جاتی ہے۔ وہ بھی اپنے بچوں کو کچھار میں چھوڑ کر شکار پہ نکلتی ہے، گھات لگاتی ہے، ہرن کے پیچھے بھاگتی ہے۔ اوہ، مگر خدا کا نظام، ہرن جتنا بھاگ لے توانائی نہیں کھوتا، مگر وہ تیز رفتار مادہ چیتا ہرن کو دبوچ بھی لیتی ہے، اپنی کچھار میں بھی لے آتی ہے، مگر آدھی توانائی کھو چکی ہوتی ہے۔ نڈھال ہے، بچے بھوکے ہیں، مگر اس سے قبل کہ وہ ہرن کی لاشیں کو کھا سکے، ایک ببر شیر آ جاتا ہے، ایک بڑا غارت گر۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کیں، 2 آنسو نکل کر گالوں پہ لڑکے۔ شیر غراتا ہے اور وہ مجبور مادہ پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے گی تو شیر اس کے دونوں بچوں پہ جھپٹ پڑے گا اور وہ شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کے سامنے شیر اس کا شکار کھا جاتا ہے اور وہ اپنے پنجے چاٹتی رہ جاتی ہے۔ سطح چہرے کے ساتھ وہ تلخی سے مسکرائی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اسے اس کہانی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، صرف مسز کاردار کی حالت غم میں مبتلا کر رہی تھی۔ ہاشم کے ساتھ جو بھی مسئلہ تھا اس میں جواہرات کا تو قصور نہ تھا۔ وہ تو شاید جانتی بھی نہ ہو کہ ہاشم نے وارث کو قتل کروایا تھا،
اور پھر وہ تو اس کی دوست رہی تھی، وہ اس کے پاس آ کر اکثر بیٹھتا تھا، باتیں کرتا تھا، اس کی حالت سے وہ اور کیا محسوس کرتا۔ اب اس کی آدھی توانائی ختم ہو چکی ہے، اسے کل لازمی شکار کرنا ہے تاکہ وہ توانائی پوری کرے، ورنہ مر جائے گی اور بچے اس کے بعد بھوک سے ہی مر جائیں گے۔ وہ بات جاری رکھے ہوئے تھی۔ سو اگلے روز وہ پھر نکلتی ہے، ہرن کے پیچھے بھاگتی ہے، اسے جا دبوچتی ہے اور اسے گھسیٹ کر ایک تنہا گوشے میں لے آتی ہے۔ اپنی ساری توانائی وہ لٹا چکی ہے۔ اگر یہ ہرن بھی کوئی شیر یا بڑا غارت گھر لے گیا تو وہ مر جائے گی، اور سب سے تکلیف کے بعد آج ہرن نہیں بلکہ ہرن کا بچہ شکار کیا ہے۔ وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اسے بچوں کو دے تو اپنے حصے میں چند لقمے ہی آئیں گے اور وہ مر جائے گی۔ توانائی برابر کرنے کے لیے یہ اسے اکیلے کھانا ہوگا، تو وہ اسے بچوں تک نہیں لے کر جاتی، خود کھا لیتی ہے۔ پلکیں بند کی، آنسو متواتر گر رہے تھے۔ بچے ابھی بھی بھوکے ہیں۔ اگلے روز وہ پھر شکار کے لیے دوڑتی ہے۔ توانائی کم ہے کیونکہ کل کا ہرن چھوٹا تھا، سو آج وہ ایک بڑا ہرن شکار کرتی ہے۔ بالآخر اب اس کے بچے اور وہ مل کر اسے کھا سکیں گے۔ وہ ہرن کا لاشا گھسیٹ کر کچھاڑ تک لاتی ہے تو اس کی آواز کپ کپائی، ٹپ ٹپ کرتے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ تو اس کے 2 ننھے چیتے وہاں نہیں تھے۔ وہ لاش وہیں چھوڑ کر آگے پیچھے بھاگتی ہے۔ بچے ہائناس کے نرغے میں ہوتے ہیں۔ وہ قریب آتی ہے، حملہ نہیں کرتی، جھپٹتی بھی نہیں ہے، صرف غراتی ہے اور ہائنا ڈر جاتی ہے۔ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ مادہ چیتا کی آنکھوں تلے سیاہ ٹیئر لائنز ہوتی ہیں۔ وہ غراتے وقت اسے بہت باروب اور خوفناک بناتی ہیں، اور پھر ہائنا بھاگ جاتی ہے اور وہ اپنے بچوں کو واپس لے آتی ہے۔ اور تم لوگ سمجھتے ہو مادہ چیتا بھوک کے لیے طاقت کے زوم میں شکار کرتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا سادی، کوئی اپنی خوشی سے کسی کا خون نہیں کرتا، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بقا کے لیے وہ ایسا کرتی ہے۔ اور پھر سر تکیے پہ گرائے اس نے آنکھیں موند لیں۔ آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ سادی افسوس سے لبوں پہ مٹھی رکھے اسے دیکھتا رہا۔ جاؤ سادی، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس نے کروٹ بدلی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر بعد جواہرات نے کروٹ بدلی تو ادھ کھلے دروازے سے باہر کا منظر دکھائی دیا۔ سادی میری انجیو کے ساتھ کھڑا کچھ کہہ رہا تھا۔ ان کی باتیں عام نوعیت کی ہیں، وہ نہیں جانتی تھی، صرف میری کی موجودگی اسے بے چین کر گئی۔ وہ کیا کیا بول گئی سادی کے سامنے، اور میری نے اگر کچھ بک دیا تو، اگر جو سادی نے 2 + 2 22 بنا لیے تو۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی مگر خواب آور دوا کا اثر گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی گئیں، ذہن ڈوبتا گیا اور دل ڈوب ڈوب کر ابھرتا رہا۔ اس سے یکسر بے خبر سادی میری سے اس کے مالک کی تعزیت کر رہا تھا۔ خواہش آرزو ہی سہی، حاصل زندگی سہی، حاصل آرزو ہے کیا سوا مدام کے سوا۔ وہ گھر آیا تو سناٹا سا تھا۔ سیم اسکول گیا تھا اور امی غالباً نئے بنے ریسٹورانٹ ہنی نے اس کا نام رکھا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ یہ نام علیشا کی چین سے متاثر شدہ تھا، مگر وہ تھی کہاں؟ اس کے کمرے میں جھانکا تو وہ بیڈ پہ اکڑوں بیٹھی تھی۔ سامنے چند کاغذات پرزہ ہوئے پڑے تھے۔ وہ اندر آیا، نگاہیں اس ویران وجود سے کاغذوں تک گئیں۔ اسے جیسے بجلی کا جھٹکا لگا، تیزی سے ان پہ جھپٹا، ٹکڑوں کو الٹا پلٹا کر دیکھا۔ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ تو تمہارا ایڈمیشن فارم تھا انجینئرنگ یونیورسٹی کے لیے۔ پہلا خیال سیم کی طرف گیا۔ ہنا بے سکت بیٹھی تھی اور وہ پریشانی سے سامنے بیڈ پہ۔ ہنا، یہ تم نے کیا ہے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ بتاؤ مجھے۔ نرمی سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ وہ جو بستر کی چادر تک کو جا رہی تھی، آنکھیں اٹھی۔ بنا اینک کے وہ چھوٹی لگتی تھی۔ میں ایڈمیشن نہیں لوں گی، مجھے نہیں پڑھنا۔ آنسوؤں سے آنکھیں بھر گئیں۔ حنین بس کر دو، علیشا نہیں پڑھ سکی تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ اب کہ اسے غصہ چڑھا تھا۔ مجھے نہیں پڑھنا بھائی، مگر وہ اس کی نہیں سن رہا تھا۔ وہ علیشا اور ہاشم بھائی کا معاملہ تھا، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، تم خود کو مجرم مت سمجھو ہے نا۔ میں مجرم ہوں، میں گنہگار ہوں۔ آنسو اس کی گالوں پہ لڑک رہے تھے۔ ہنا، علیشا کو وہ ملا جو اس نے بویا تھا۔ علیشا نے کیا علیشا لگا رکھی ہے آپ نے؟ باہر میں گئی علیشا۔ وہ ایک دم اتنی زور کی چلائی کہ سادی بے اختیار پیچھے ہٹا۔ اس کی آواز درد سے پھٹنے لگی تھی۔ ہر بات علیشا کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ میں ہوں حنین۔ انگلی سے اپنے سینے پہ دستک دی۔ یہ میرے گناہ ہیں۔ کچھ تھا اس کے انداز میں، اس کی آنکھوں میں کہ وہ چونکا۔ پہلی دفعہ اسے لگا کہ وہ علیشا کے لیے اپسٹ نہیں ہے۔ کوئی اور بات ہے پھر؟ کیا ہوا ہے ہنا؟ قدرے الارمڈ سا ہو کر وہ اس کا چہرہ کھوجنے لگا۔ حنین کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ میں کون ہوں بھائی؟ تم ہنا ہو، ہمارے گھر کا سب سے پیارا اور ذہین بچہ۔
تم کیک کلچر کی دیوانی ہو اور وہ جلدی جلدی بتانے لگا. اور تم نے بورڈ ٹاپ کیا ہے. تم نے اس کی آخری بات پہ حنین سر گھٹنوں پہ گرا کر رونے لگی. نہیں کیا میں نے ٹاپ, نہیں لی میں نے پہلی پوزیشن. حنین کیا کہہ رہی ہو؟ وہ پریشانی سے اس کا سر تھپک رہا تھا. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اس نے بھیگا چہرہ اٹھایا, گیلی آنکھوں سے بھائی کو دیکھا. میں نے بورڈ ٹاپ نہیں کیا, مجھے غارت کر دیا ان کورین ڈراموں اور فلموں نے. میں تو اس سال پڑھی بھی نہیں ٹھیک سے. اس کا سر تھپکتا سعدی کا ہاتھ ٹھہرا. حیرت سے اس نے حنا کو دیکھا. کیا آل فال بولے جا رہی ہو؟ میں نے بورڈ ٹاپ نہیں کیا. پاگل ہو گئی ہو؟ پورا شہر جانتا ہے تم نے بورڈ ٹاپ کیا ہے. تمہارا رزلٹ کارڈ, بورڈ کی تقریب, اخبار میں چھپا رزلٹ, وہ سب سچ تھا. نہیں تھا وہ سچ. وہ زور سے چیخی. میں نے چیٹنگ کی تھی, سنا آپ نے؟ میں نے پیپرز پہلے سے دیکھ رکھے تھے. اس سے گویا بچھو ڈنک مار گیا تھا. وہ ایک جھٹکے سے اٹھا, نفی میں سر ہلاتا پیچھے ہوا. کیا بکواس ہے نا؟ کوئی چیٹنگ کر کے ٹاپ نہیں کر سکتا, کوئی پیپرز بھی پہلے نہیں دیکھ سکتا. تم میرے ساتھ, تم کوئی پرینک کر رہی ہو؟ اسے اب بھی لگ رہا تھا کہ وہ ایک دم ہنسنا شروع کر دے گی, مگر وہ رو رہی تھی. میں نے دیکھے تھے, سب پیپرز دیکھے تھے, مجھے معلوم تھا ایگزامز میں کیا آنا ہے. مگر وہ اب بھی نہیں سمجھ رہا تھا. ایسا نہیں ہو سکتا, تم ہیکنگ میں کتنی اچھی کیوں نہ ہو, تم کسی بورڈ کا مین فریم ہیک نہیں کر سکتی. تم کہہ کیا رہی ہو؟ پیپرز تو بورڈ کے چیئرمین تک کے پاس نہیں ہوتے, اتنی سخت سیکیورٹی ہوتی ہے. وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا. پیپر سیٹ کرنے والوں تک کو فائنل پیپر کا علم نہیں ہوتا. بورڈ کا کوئی اہلکار تک پیپرز نہیں دیکھ سکتا سوائے. اور یہیں پہ وہ اٹکا, بے یقینی سے حنین کو دیکھا. سوائے آفیسر کانفیڈینشیل پریس کے. اس نے بھائی کا فکرہ مکمل کیا. تم مذاق کر رہی ہو, ہے نا؟ بالکل دنگ سا کھڑا وہ کپکپاتی آواز میں پوچھ رہا تھا. او سی پی ایماندار سے ایماندار شخص کو بنایا جاتا ہے. معزز دیانتدار آدمی, کوئی او سی پی ایسا نہیں کر سکتا. مجھے پتہ ہے تمہاری اس دوست کے ابو او سی پی ہیں جو اسکول میں تھی تمہارے ساتھ, مگر او سی پی تمہیں پیپرز نہیں دکھا سکتا. وہ اب بھی ذہنی طور پہ یہ قبول کرنے سے انکاری تھا. حنین نے دکھ بھری بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا. کیا آپ جانتے ہیں انسان اپنے خاندان کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے؟ اور آنسو پھر سے ٹپ ٹپ گرنے لگے. سعدی بے دم سا بیڈ کے پرلے کنارے پہ بیٹھا, حنین سے کافی دور. اس کی شل سی نظریں اس پہ جمی تھیں جو اپنے گھٹنوں کو دیکھتی بتا رہی تھی. حمیرہ کے ابو او سی پی ہیں, انہی کی وجہ سے حمیرہ ہمارے بورڈ سے امتحان نہیں دے سکتی. جیسا کہ اصول ہے, حمیرہ میرے پاس آئی امتحانوں سے 15 دن پہلے. یہ وہ دن تھے جب میں شدید دباؤ میں تھی. آپ باہر تھے اور میں سارا دن رات کے ڈرامے دیکھتی, اور پھر یہ ڈپریشن ہوتا کہ پڑھ نہیں رہی, مگر کتابوں میں دل نہیں لگتا تھا. ایف ایس سی کے فرسٹ ایئر میں قسم سے میں نے واقعی محنت کی تھی, اور بورڈ میں دوسرے ہائیسٹ مارکس تھے میرے. اب مجھے پوزیشن لینی تھی. انا تھی یہ امی کو خوش کرنا تھا. وہ کہتی اگر تم فیل ہوئی تو تمہارا کمپیوٹر بند کروا دوں گی. یہ مائیں غصے میں ہمیں ہماری پیاری چیز سے دور کرنے کی دھمکی کیوں دیتی ہے ہمیشہ؟ ہتھیلی کے پرس سے گال رگڑا, سر جھکائے وہ بول رہی تھی, اور وہ سانس روکے سن رہا تھا. تبھی حمیرہ میرے پاس آئی, ساتھ میں اس کے ابو بھی تھے. میری کمپیوٹر اسکل کی شہرت دور دور تک تھی. لڑکیاں کام لے کر اکثر آتی ہیں, میں کبھی کرتی ہوں کبھی نہیں, بدلے میں کچھ نہیں لیتی, بس تعریف بہت ہوتی ہے. حمیرہ کو بھی کام تھا. اس کی بہن کی محلے کے کسی لڑکے سے دوستی ہو گئی تھی. لڑکے کے پاس اس کی ویڈیو تھی. ابو نے وہاں شادی سے انکار کر کے ایک معزز گھرانے میں رشتہ کروایا. مہینے بعد اس کی شادی تھی, مگر وہ لڑکا بلیک میل کرنے لگا. عین شادی کے روز ویڈیو کی تصاویر بنا کر فنکشن میں بانٹے گا, یہی کہا تھا اس نے. حمیرہ میرے پاس آئی, درخواست کی کہ اس لڑکے کا سارا کمپیوٹر ڈیٹا مٹا دوں, کچھ کروں. تو میں نے کہا کہ وہ اپنے ابو کو بھیجے اکیلے. اگلی صبح اس کے ابو آئے, یہیں ڈرائنگ روم میں. امی اسکول تھیں, میں نے انہیں ادھر بٹھایا. ان کی بات سنی. وہ شرمندہ اور بے بس نظر آتے تھے. بولے کہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ تو میں نے کہا. اس کے آنسوؤں نے سارا منظر دھندلا دیا تھا, اور اس دھند میں سے ایک پرانا منظر ابھرنے لگا. ان کا ڈرائنگ روم, صوفے پہ بیٹھے ادھیڑ عمر مگر معزز اور شریف سے فاروق صاحب, اور ان کے سامنے صوفے پہ ٹانگ جما کر بیٹھی حنین. اینک لگائے, بال فرنٹ چوٹی میں باندھے, وہ سنجیدہ اور پرسکون نظر آ رہی تھی. میں اس کا موبائل اور گھر کے تمام کمپیوٹرز وائرس ڈال کے انفیکٹڈ کر دوں گی. پھر اس کو پیغام بھیجوں گی کہ جن فلیش اور سی ڈیز میں تم نے وہ سب ڈال رکھا ہے وہ خراب ہو چکی ہیں. حیران ہو کر وہ ان کو باری باری چیک کرے گا. یوں ہرشا انفیکٹڈ ہو جائے گی. چند گھنٹوں میں اس کا تمام ڈیٹا مٹ جائے گا. نہ صرف یہ بلکہ میں اس کے کمپیوٹر تک رسائی حاصل کر کے اس میں موجود اس کی بہنوں وغیرہ کی پکچرز لے لوں گی.
پھر ان کے ذریعے اس کو بلیک میل کروں گی کہ اگر نازیہ باجی کے بارے میں کسی سے ایک لفظ بھی کہا تو میں اس کی بہنوں کی تصویریں فوٹو شاپ کر کے اسی کے محلے میں بانٹ دوں گی۔ اس کے بعد اس کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ نازیہ باجی کو دوبارہ بلیک میل کر سکے۔ وہ گویا سانس رو کے سن رہے تھے، پر مشکل سر اس بات میں ہلایا۔ بیٹا آپ یہ کر سکتی ہیں؟ واقعی نارمل لوگ تو… میں نارمل نہیں ہوں، میں حنین ہوں۔ وہ لہجے بھر کو رکی، ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ مگر آپ نے یہ سوچا بھی ہے کہ اگر میں پکڑی گئی، یہ سائبر کرائم ہے آخر، تو میرا کیا ہوگا؟ بدنام بھی ہوں گی اور جیل بھی ہوگی، زندگی تو برباد ہو جائے گی میری۔ سو اگر آپ کی بیٹی کے لیے میں اتنا کچھ کرنے جا رہی ہوں تو آپ کو بھی میرے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ جی بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ آگے کوہیے۔ آپ OCP ہیں، آپ کے پاس اگلے مہینے ہونے… ایک لفظ بھی اس سے آگے مت بولنا۔ وہ لال سرخ انگارہ ایک دم کھڑے ہو گئے۔ سوچنا بھی مت کہ میں ایسا کچھ کروں گا۔ میں بورڈ ٹاپر ہوں، مجھے پیپرز نہ دکھائیں تب بھی دوسری پوزیشن لے لوں گی۔ وہ بھی ساتھ کھڑی ہوئی، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سختی سے بولی، مگر مجھے پہلی لینی ہے، یہ میری عزت کا معاملہ ہے۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، انگلی اٹھا کر سختی سے تنبیہ کی۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ تو پھر کسی اور ایکسپرٹ کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ اس لڑکے کا ڈیٹا مٹا دے۔ مگر میرا ڈیٹا کیسے مٹائے گا کوئی؟ آپ شاید بھول رہے ہیں وہ ویڈیو میرے پاس بھی ہے۔ فاروق صاحب بے یقینی سے جھٹکا کھا کر 2 قدم پیچھے ہٹے۔ اور اس وقت بھائی مجھے لگا میں نے اس شخص کو آدھا مار دیا۔ ان کو قائل کرنا آسان نہیں تھا، مگر وہ مجبور ہو گئے۔ میں نے ان کا کام کر دیا اور انہوں نے میرا۔ میں نے یہ بھی کہا کہ رزلٹ آنے تک نازیہ کی ویڈیو تلف نہیں کروں گی تاکہ وہ میری مخبری نہ کروا سکیں۔ مجھے پیپرز دے دیے انہوں نے اور میں نے بورڈ ٹاپ کر لیا۔ مجھے کوئی گلٹ نہیں ہوا۔ رزلٹ والے دن ان کو کال کر کے کہا کہ ویڈیو میں نے تلف کر دی ہے۔ انہوں نے جواباً کچھ کہے بغیر فون رکھ دیا۔ اتنے مہینے گزر گئے مگر مجھے ایک دفعہ بھی گلٹ محسوس نہیں ہوا۔ جس نے وارث ماموں کو قتل کیا تھا اسے بھی شاید ایک دفعہ تو دکھ ہوا ہوگا۔ میں تو ان سے بھی بری نکلی کہ مجھے تو لگا پیپرز دیکھے بنا بھی دوسری پوزیشن لے سکتی تھی۔ کوئی جرم نہیں کیا میں نے، مگر یہ سچ نہیں تھا۔ علیشہ کے خط نے مجھے بتایا کہ یہ سچ نہیں تھا۔ میں اچھے نمبر لے لیتی، مر مر کر میرٹ پہ آ جاتی، مگر میں ٹاپ کبھی نہ کر سکتی کیونکہ مجھے ان کورین ڈراموں نے پڑھائی سے دور کر دیا تھا۔ علیشہ کے خط نے مجھے بتایا کہ میں کتنی بری ہوں۔ تب بھی میں نے سوچا میں فاروق صاحب سے معافی مانگ لوں گی اور بس۔ سو علیشہ کے خط کے بعد میں نے ان کے گھر فون کیا تو ان کی بیٹی نے بتایا۔ جس دن میرا رزلٹ آیا تھا اس روز میرا فون سننے کے بعد وہ اسٹڈی ٹیبل پہ گئے، اپنا استعفیٰ لکھا، دستخط کیے اور سر وہیں میز پہ رکھ دیا۔ حمیرہ ان کو بلانے گئی مگر تب تک وہ مر چکے تھے۔ وہ مر گئے بھائی۔ برسوں اس نازک عہدے کی 2 دھاری تلوار پہ ایمانداری سے چلے تھے، ان کو میں نے کاٹ کے رکھ دیا۔ میں نے اس شخص کی جان لے لی۔ میں کون ہوں بھائی؟ میں کون ہوں؟ وہ سر گھٹنوں پہ رکھے روئی جا رہی تھی اور وہ سامنے بالکل چپ بیٹھا تھا۔ بہت دیر بعد وہ ذرا سنبھلی، سر اٹھایا، ہتھیلی کے پوچھ سے گیلا چہرہ صاف کیا۔ میں اب ایڈمیشن نہیں لوں گی۔ ہر گناہ توبہ سے معاف نہیں ہو جاتا، بڑے گناہوں کے بڑے کفارے ہوتے ہیں۔ یہ مت کہنا میں دوبارہ امتحان دے دوں، میں ان کتابوں کو دوبارہ کھول بھی نہیں سکتی، پڑھنا تو دور کی بات۔ وہ ان پرزا کاغذوں کے مزید ٹکڑے کرنے لگی، پھر نظریں اٹھا کر بھائی کو دیکھا۔ وہ بالکل چپ تھا۔ کچھ تو کہیں۔ مجھے تم سے کچھ نہیں کہنا، کہتی ہوئے وہ اٹھا اور دبے قدموں سے چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ حنین کا سر مزید جھک گیا اور بہتے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ بڑے گناہوں کے بڑے کفارے۔ کسرے کاردار پہ سپہر سرما کی ٹھنڈ اور خن کی اندر سموئے اتر رہی تھی۔ لاؤنج کی دیوار گیر، کھڑکیوں کے پردے ہٹے تھے، باہر کی روشنی نے سارے لاؤنج کو روشن کر رکھا تھا۔ ملازم کاموں میں لگے آ جا رہے تھے۔ ایسے میں اونچی کھڑکی کے آگے جواہرات کھڑی تھی، مغربی طرز کا سیاہ گھٹنوں تک آتا لباس اور سیاہ ٹائٹس میں ملبوس، سینے پہ بازو لپیٹے، دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے بائیں کوہنی پہ مسلسل دستک دیتی۔ اس کی شیرنی سی آنکھیں باہر جمی تھی جہاں سبزہ زار پہ سادی چل کر آتا دکھائی دے رہا تھا۔ آج اورنگزیب کی وفات کو 7واں روز تھا اور اس دوران وہ کئی دفعہ جواہرات کا حال پوچھنے آ چکا تھا، مگر اس آخری ملاقات میں وہ جواہرات کا اس کے سامنے اول فول بول دینا، وہ اس کا میری سے بات کرنا، وہ جواہرات کو ابھی تک چبھ رہا تھا۔ اور پھر اس کی تیکھی نظروں میں مزید ناگواری ابھری۔ سبزہ زار پہ چل کر آتا سادی درمیان میں رکا۔ میری جو ٹرے اٹھائی گزر رہی تھی اس کے مخاطب کرنے پہ رک کے اس سے بات کرنے لگی۔ جواہرات کو الفاظ اتنی دور سے سنائی نہیں دے رہے تھے مگر اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا اس کو اپنے گھر میں چین نہیں جو روز چلا آتا ہے؟ اکم نوشروان نے کہا تو وہ چونک کر پلٹی۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے ناگواری سی کھڑکی کے پار سادی کو دیکھ رہا تھا۔ اب مجھے برا بھلا مت کہیے گا کہ میں نے آپ کے دوست کی شان میں گستاخی کر دی۔
ساتھ ہی اکتائی ہوئے انداز میں ہاتھ اٹھا دیے کہ وہ ڈانٹ سننے کے موڈ میں نہیں ہے۔ جواہرات چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر مڑ کر کھڑکی کو دیکھا۔ نیچے کھڑے سعدی اور میری انجیو محو گفتگو تھے۔ میری کچھ کہے یا نہیں، جو وہ اس دن خود اتنا کچھ کہہ چکی تھی وہ بھی خطرناک تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اسے یہاں ہر وقت نہیں آنا چاہیے، تو پھر کیوں نہ اس کا اس گھر میں داخلہ بند کر دوں؟ چمکتی آنکھوں سے مسکراتی وہ شیرو کی طرف گھومی۔ 7 دن بعد وہ بالآخر سنبھلی ہوئی پرانی والی جواہرات لگ رہی تھی۔ نوشروان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کیا کریں گی؟ جو میں کروں گی وہ تمہارے بھائی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، سمجھے؟ نوشروان کو چند لمحے لگے اس کا مطلب سمجھنے میں، اور پھر اس کا سر خود بخود اس بات میں ہل گیا، سمجھ گیا۔ میرے ساتھ آؤ۔ وہ ایڑیوں پہ گھومی اور تیز تیز قدم اٹھاتی آگے چلتی گئی۔ اس کا رخ باہر کی جانب تھا۔ شیرو تیزی سے پیچھے لپکا۔ واہ جی واہ، واہ جواہرات واہ، کیا بات ہے تمہاری! اپنے ہسبینڈ کو ہی مار دیا کہ وہ میرے بیٹے کو ایسی کیوں کر رہے، اور پھر اتنا بڑا مسئلہ بنا لیا، اور سوچ رہی تھی کہ ہاں بھئی تمہارا بیٹا بھوکا تھوڑی مر جاتا، وہ تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ شکار نہیں کر سکتے۔ تمہارا شیرو اتنا بڑا گدھا ہو گیا یہ اپنے لیے کھا پکا نہیں سکے گا۔ تمہیں اس بات پہ اتنا غصہ آ گیا کہ یہ میرے بیٹے کو کیوں باہر بھیج رہا ہے، اور اسے کیوں پراپرٹی میں اور جو بھی ہے بزنس اس کے ہاتھ سے کیوں لے رہا ہے؟ حد ہو گئی ہے بھائی، مطلب اتنا بھی کیا اس پہ اوور ریئیکٹ کرنا کہ مار ہی دو اس کو، حد ہو گئی۔ اور مثال بھی پھر وہ چیتے کی دے رہی ہے، بھائی حد ہو گئی۔ ہاں تو برا کیا یار، اورنگزیب مجھے تو ٹھیک بندہ لگا تھا، اور پتہ کیا نا، ہاشم اپنے باپ سے بات چھپا رہے ہیں نا، وہ دہشت گردوں کے ساتھ جو ان کے مذاکرات ہوئے ہیں، وہ منی لانڈرنگ والی، کیونکہ جو اورنگزیب ہے وہ صحیح بندہ ہے، وہ سیاست میں ہے، ظاہری بات تھوڑی بہت تو کرپشن کرتا ہوگا، لیکن اتنی نہیں ہے کہ بہت غلط کام نہیں کرتا ہوگا، کالے والے دھندے، تو اس لیے ہاشم اپنے باپ سے بھی چھپانا چاہ رہے، اور وہ ایک جو ان کی فیملی میں صحیح بندہ تھا اس کو ہی ٹپکا دیے۔ جواہرات یہ کیا کیا تم نے؟ اور اتنے مزے سے ساری پلاننگ کی ہے کہ آئرن راڈ سے اس سے پہلے اس کے سر پہ مارا ہے، پھر وہ نیچے گرا ہے تو اس کے منہ پہ تکیہ رکھ دیا ہے، اس کو مار دیا ہے، پھر پائپ بھی تھوڑا سا کاٹا ہے، پھر صحیح باہر گئی ہے، اور میری نے دیکھا ہے تو اس کو کہتی ہے کہ ہاں میں آئی تھی، اور پھر وہ دوسری سائڈ سے اندر آ گئی، اور پھر جب اتنا ڈرامہ شرامہ ہوا تو پھر جلدی سے کنڈی بھی لگا دی۔ واہ بھائی واہ، مان گئے آپ کو، جیسے پوری پلاننگ سے کیا گیا ہو قتل، ایسے ہی لگے، اور پلاننگ نہیں تھی، یہ سب اچانک سے ہوا ہے اس مادہ چیتا سے اچھا، اور حنین نے بھی یہ کام کیا ہوا ہے بھائی۔ اس ناول میں کون ہے انوسینٹ، کون ہے معصوم جس نے کسی کا قتل نہیں کیا؟ حد ہو گئی، سارے کے سارے قاتل ہیں یہاں پر۔ اچھا پھر اس لیے پھر اس نے بی اے میں ایڈمیشن لے لیا اور کمپیوٹر سے دور ہو گئی، اور بس پھر ناولز پڑھنے لگ گئی ہے یار۔ پتہ ہے نا، یہ جو ذہانت ہوتی ہے نا، جو ایکسٹریم والی، مطلب بہت زیادہ والی ذہانت ہوتی ہے، یہ خراب کرتی ہے آپ کو۔ تو جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے نا، تو آپ پریشان نہ ہوئیں کہ میں اتنی انٹیلیجنٹ کیوں نہیں ہوں، اسمارٹ کیوں نہیں ہوں، ان کے پھر اپنے ہی مسئلے چل رہے ہوتے ہیں، پھر ان کے اندر جو ایول والی جو فورس ہوتی ہے نا وہ بھی زیادہ ہوتی ہے، پھر اس کو کنٹرول کرنا بھی زیادہ ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ تو پھر ویسے بھی تو بندے ٹھیک ہوتے ہیں جو سادے سے ہوتے ہیں، معصوم سے ہوتے ہیں، کن ذہن سے ہوتے ہیں، بس گزارا کر کے پڑھتے ہیں، عام سی جاب کرتے ہیں اور بس اپنا کام کرتے ہیں، سیدھے سادے سے بھولے بھالے سے لوگ ہیں نا۔ کیونکہ دیکھیں نا، مرنا بھی تو ہے نا، اس کے بعد بھی تو حساب کتاب ہوگا نا، تو پھر وہ اتنی مشکل میں نہیں پڑیں گے۔ خیر جی، حنین کا بھی پتہ چل گیا، اور پھر یہاں پہ جواہرات کیا کرے گی؟ مجھے تو لگتا ہے سعدی کو کوئی تانے شانے مارے گی، کوئی غریب ہو تم، ہم امیر ہیں، ایسے ویسے کچھ ہے نا، تبھی وہ ان کے گھر دوبارہ سے نہیں آتا۔ اور وہ سعدی کتنا معصوم ہے، وہ کہتے ہیں ہاشم بھائی نے کیا ہے نا، جواہرات کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ انہوں نے وارث ماموں کو قتل کر دیا ہے۔ جواہرات قتل ایکسپرٹ ہے یار خیر جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔